رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ کل 16 سپٹمبر پیر کے دن گلبرگہ شہر میں کرناٹکا سی ایم سدرامیا صاحب کی آمد کی تیاریاں۔ گلبرگہ شہر میں سی ایم سدرامیا صاحب کی آمد سے پہلے گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے بنگلور سے گلبرگہ آنے کے لیے ہوئے روانہ۔ گلبرگہ کمشنر آفس ہال میں 17 سپٹمبر کو ہونے والی کیبنٹ میٹنگ کی تیاریوں کا بڑے پیمانے پر لیا گیا جائزہ۔ گلبرگہ شہر میں گنیش کی مورتیوں کے وسرجن کے تحت شراب دیسی دارو کی دکانیں بند رکھنے کا اعلان، ہر طرح کی نشیلی چیزوں پر لگا دی پابندی۔ گلبرگہ شہر میں بہت جلد رکھی جائے گی راشٹریہ لوک عدالت۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ کے جیورگی تعلقہ نریبول چامانور کے درمیان پل بنانے کے مطالبے کے ساتھ سی ایم سدرامیا صاحب کا محاصرہ کرنے کی تیاری۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے کو کلیان کرناٹکا یونائٹڈ کرسچین فیڈریشن کی جانب سے دیا گیا درخواست لیٹر۔ گلبرگہ شہر میں آج یوم جمہوریت کے موقع پر بڑے اعلیٰ اور شاندار پیمانے پر انسانی زنجیر کو کیا گیا قائم۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کو سبھی کے سامنے لانے کے لیے گلبرگہ جمعیت اہل حدیث کی بڑی ہی اچھی پہل اور کوشش۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا کیا اعلان۔ آج کی اچھی بات، زندگی میں ہم اکثر ایسے لوگوں سے ٹکرا جاتے ہیں جن کو ہر بات میں برائی نکالنے اور نقص نکالنے کی عادت ہوتی ہے، یعنی کہ کسی کے اچھائی کی بھی وہ تعریف نہیں کر پاتے بلکہ اچھائی میں بھی نقص نکالتے ہیں اور برا کہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ جو لوگ کچھ اچھا نہیں کر پاتے ہیں وہی لوگ ہر بات میں اور اچھائی میں برائیاں ڈھونڈتے ہیں۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ کرناٹکا گلبرگہ شہر کے آج کے موسم کی جانکاری۔ آج 11 ربیع الاول 1446 ہجری یعنی کہ 15 سپٹمبر 2024 بروز اتوار گلبرگہ شہر کے آج کے دن کے وقت کا درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج یہاں کے دن کے وقت کا درجہ حرارت زیادہ تر 31 ڈگری سیلسیس سے کم 22 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور آج یہاں طلوع آفتاب صبح 6:10 پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج شام 6:24 پر یہاں سورج غروب ہوا۔ بتا دیا جائے کہ کل یہاں پر کچھ بھی بارش نہیں ہوئی، جس کے چلتے کل رات اور آج صبح کا موسم اوسط محسوس ہوا، نہ ٹھنڈا نہ گرم۔ آج گلبرگہ شہر میں سونے کی قیمت میں کل کے بالمقابل کچھ کمی اور زیادتی دونوں پائی گئی، گراوٹ اور اچھال دونوں دیکھا گیا، جس کے چلتے آج یہاں 10 گرام سونے کی قیمت 66,200 روپیے سے 73,301 روپیے کے درمیان بتائی گئی، اور آج بھی یہاں پر گیس سلنڈرز ہوم ڈیلیوری چارجز کے ساتھ 850 روپیے سے 1,780 روپیے کی قیمت پر بیچے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ آج یہاں پیٹرول پر لیٹر 103 روپیے 16 پیسے میں بک رہا ہے، جبکہ ڈیزل پر لیٹر یہاں 88 روپیے 76 پیسے میں بیچا جا رہا ہے۔ گلبرگہ شہر میں کرناٹکا ریاست کے وزیر اعلیٰ سدرامیا صاحب کی کل شاندار انداز کے ساتھ ہوگی آمد۔ جی ہاں، کل 16 سپٹمبر بروز پیر سی ایم سدرامیا صاحب شام کے 4:10 پر بنگلور شہر سے خصوصی پرواز پلین کے ذریعے سے گلبرگہ کے ہوائی اڈے پر پہنچیں گے، اور پھر وہ شام کے 4:15 پر گلبرگہ ہوائی اڈے سے سڑک کے ذریعے گلبرگہ ضلع کے کاوڑگا گرام تعلقہ کو پہنچیں گے، پھر شری کانتی ویر سنگولی رائنا کے مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے، اور وہیں پر جینتی یوتسوا کمیٹی کے زیر اہتمام رکھے گئے جوبلی فیسٹیول پروگرام میں شرکت فرمائیں گے۔
फिर शाम के 6:45 पर सिद्धरमैया साहब कावड़गा ग्राम गांव से सड़क के रास्ते गुलबर्गा शहर पहुंचेंगे और यहां के ऐवान शाही गेस्ट हाउस में क़याम करेंगे। फिर 17 सितंबर बरोज मंगल सुबह के 8:25 पर गुलबर्गा शहर के एसवीपी सर्कल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुतले पर फूल चढ़ाए जाएंगे। फिर कल्याण कर्नाटका उत्सव डे 2024 के एक हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए परचम कुशाई और संगे बुनियाद रखना, साथ ही इफ्तिताह और मुख्तलिफ महकमों के इस्तिफादा कुनिंदगान में मिराद की तकसीम सुबह 9 बजे गुलबर्गा शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में की जाएगी। फिर शाम के 4 बजे सीएम सिद्धरमैया साहब गुलबर्गा शहर के मिनी मेथोडिस्ट चर्च के रीजनल कमिश्नर ऑफिस हॉल में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में शिरकत फरमाएंगे और उसके बाद शाम के 7 बजे 17 सितंबर के दिन गुलबर्गा शहर से वो खुसूसी परवाज से बेंगलोर शहर के लिए रवाना होंगे। नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर में सीएम सिद्धरमैया साहब की आमद से पहले यहां के इंतजामात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए फिर से बेंगलोर शहर से रियासत के देहाती तरक्की और पंचायत राज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के वजीर और गुलबर्गा जिला इंचार्ज प्रियांक खरगे आज 15 सितंबर शाम के 7 बजे बेंगलोर शहर से गुलबर्गा शहर को पहुंचे हैं। जी हां, गुलबर्गा जिला इंचार्ज मिनिस्टर 15 सितंबर यानी कि आज इतवार की शाम 7 बजे बेंगलोर से गुलबर्गा पहुंच गए हैं और फिर यहां पर 17 सितंबर को तयशुदा कैबिनेट मीटिंग की तैयारियों का जायजा लेने के कामों में वो मशगूल नजर आएंगे। बता दिया जाए कि कल 16 सितंबर पीर के दिन दोपहर के 3 बजे से शाम के 6:45 तक प्रियांक खरगे वजीर आला सिद्धरमैया साहब के साथ तयशुदा प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे और फिर गुलबर्गा में ही क़याम करेंगे। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि प्रियांक खरगे 17 सितंबर मंगल के दिन मुनक्किद किए गए प्रोग्राम्स में सिद्धरमैया साहब के साथ शरीक होते हुए गुलबर्गा रीजनल कमिश्नर ऑफिस के हॉल में शाम के 7 बजे मुनक्किदा कैबिनेट मीटिंग में शरीक होंगे। गुलबर्गा शहर में 17 सितंबर को बड़े पैमाने पर मुनक्किद की जाने वाली काबीना मीटिंग के पस मंजर में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे के साथ साथ गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम ने अपने आला हकाम के साथ मिलकर गुलबर्गा रीजनल कमिश्नर के ऑफिस हॉल में पहुंचकर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही डीसी साहिबा ने गुलबर्गा शहर की आवाम से मीडिया के जरिए से मुखातिब होते हुए कहा कि आज 15 सितंबर को यौम जमहूरियत के मौके पर गुलबर्गा जिले के कमलापुर तालुका के कन्नी सड़क गांव से देवल नायक तांडा चितापुर तक 113 किलोमीटर लंबी तवील इंसानी जंजीर बनाने का एहतमाम किया गया है ताकि यहाँ की आवाम में आइन के ख्वाहिशात के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। लिहाजा इस लंबी चेन को बनाने के लिए तमाम आवाम इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर इस बैनुल अक़वामी जमहूरियत के प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इसी के साथ साथ गणेश विसर्जन के ताल्लुक से भी गुलबर्गा शहर की आवाम तक उन्होंने अहम पैगामात पहुंचाए। जी हां, फौजिया तरन्नुम ने कहा कि यहां 11वें दिन के गणेश के विसर्जन के जश्न के पस मंजर में पूरे जिले भर में 15 सितंबर से लेकर 18 सितंबर की सुबह 6 बजे तक हर किस्म की शराब की फरोख्त, नक्लो हमल और इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म जारी किया गया है। फौजिया तरन्नुम ने मजीद कहा कि गुलबर्गा जिला भर में हर किस्म की शराब, सराय, सेंधी, मुल्की व गैर मुल्की शराब और नशा अशिया की फरोख्त, नक्लो हमल और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने और दुकानें बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हुक्म कर्नाटका एक्साइज एक्ट 1965 के सेक्शन 21 के तहत इस गणेश त्योहार के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जारी किया गया है। गुलबर्गा शहर में बहुत जल्द राष्ट्रीय लोक अदालत मुनक्किद किए जाने की तैयारियां शुरू की जा रही है। जी नाजरीन, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी गुलबर्गा की तरफ से गुलबर्गा में नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया जा रहा है। बता दें कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर गाड़ी हादसा, दीवानी, फौजदारी मुकदमात का फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट की गुलबर्गा बेंच में मुफाहिमत से किया जाएगा और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जस्टिस श्री एस सुनील दत्त यादव, कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस श्री रामचंद्र डी हुड्डार शिरकत फरमाएंगे। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सेक्रेटरी दयानंद वी हिरेमठ ने ऐलान किया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल मिलाकर 225 केस रखे गए हैं और इसके लिए 5,55,67,757 मुआवजे की रकम मंजूर की गई है।
گلبرگہ شہر کے جیورگی تعلقہ نریبول چیتاپور تعلقہ کے دیہات کے درمیان کے بھیما ندی کے پل کو بنانے کے مطالبے کے ساتھ 16 سپٹمبر کے دن سی ایم سدرامیا کے گلبرگہ کو آمد کے چلتے ان کا محاصرہ کرنے کا اعلان۔ جی ناظرین، جیورگی تعلقہ نریبول چامنور دیہاتوں کے درمیان بھیما ندی کے پل کو بنا کر مکمل کرنے کے مطالبے کے ساتھ ایم ایس پاٹل نریبول، شرن گوڑا، مالی پاٹل چمنور نے سی ایم سدرامیا صاحب کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر کہا گیا کہ 16 سپٹمبر کو صبح 7 بجے سیتو جگہ سے پد یاترا نکالتے ہوئے مٹھادیش لوگ اور سبھی مل کر کٹی سانگوی راستے سے گلبرگہ آنے والے سی ایم سدرامیا صاحب کا محاصرہ کرتے ہوئے اس پل کو بنانے کا مطالبہ کریں گے۔ بتا دیں کہ پریس کانفرنس کے ذریعے سے خطاب کرتے ہوئے ان لوگوں نے مزید بتایا کہ اس پل کی سنگ بنیاد کا کام دسمبر 2017 میں شروع کیا گیا تھا اور لگ بھگ 75 کام اس کے آغاز کے 1 سال کے اندر مکمل کر لیا گیا، پھر اچانک کام رک گیا اور 6 سال گزرنے کے بعد بھی کام شروع ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر صرف مرم کالم بچھائے جائے تو کام مکمل ہو جائے گا اور اس سے آس پاس کے دیہات کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور پیسہ وقت کی بچت ہوگی۔ لہٰذا اس موقع پر راگھویندر کلکرنی، نریبول، گروراج ٹانکیدار، بھیمو، سومو شیکھریا، ہیرمٹ کے ساتھ دیگر لوگ یہاں موجود نظر آئے۔ وزیر اعلیٰ سدرامیا کی گلبرگہ شہر میں آمد کے چلتے کلیان کرناٹکا یونائیٹڈ کرسچنز اینڈ پادریز فیڈریشن نے ضلع کلکٹر کے آفس پہنچ کر گلبرگہ ڈسٹرکٹ منسٹر پریانک کھرگے کو ایک درخواست لیٹر بھیجا۔ ہاں، سی ایم سدرامیا صاحب نے کرسچین ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے لیے 100 کروڑ روپے کی رقم کی منظوری کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کرسچین کمیونٹی کو اچھی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے پریانک کھرگے کو اپیل لیٹر دیتے ہوئے فوری طور پر ریاستی اور ضلع سطح پر ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے کاسٹروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیبنٹ میٹنگ میں کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس ڈیمانڈ کے ساتھ ان لوگوں نے اس فیڈریشن کمیٹی نے حکومت اور کرناٹکا سنسکارتی کے محکموں سے ہر ضلع میں کرسمس کا تہوار اچھے پیمانے پر منانے سمیت کئی سارے اور بھی مطالبات کو پورا کرنے کی گزارش کی ہے۔ اس موقع پر سیکریٹری سیمول سندھی راجا، شرومنی پرشورام منموہن سیمول، سدھیر ایس کے ساتھ دیگر لوگ یہاں موجود نظر آئے۔ گلبرگہ شہر میں آج بڑے اچھے پیمانے پر اور شاندار انداز کے ساتھ یوم جمہوریت کی تقریب کو منایا گیا۔ جی ناظرین، آج انٹرنیشنل ڈیموکریسی ڈے کے موقع پر اپنے گلبرگہ شہر کے رنگ روڈ ثنا ہوٹل کے قریب ایک لمبی طویل انسانی زنجیر بنائی گئی، جس کو بنانے کا مقصد یہ رہا کہ سبھی کو بتایا جائے کہ ہم ہندوستانی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک ہیں، یہاں پر ذات پات کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، سب سے پہلے ہم سبھی انسان ہیں اور ہندوستانی ہیں۔ بتا دیں کہ انٹرنیشنل ڈیموکریسی ڈے یوم جمہوریت کو منانے کے لیے یہاں پر یہ انسانی سب سے طویل لمبی زنجیر کو قائم کرنے کے لیے بڑی تعداد میں، بھاری تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور ایک ساتھ ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر سبھی نے یہاں پر ایک جہتی ایکتا کا مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، اس انسانی لمبی طویل زنجیر کو بنانے کے لیے اسکول کے تمام اساتذہ، بچے، الگ الگ مختلف کالجز کے پرنسپل، اسٹوڈنٹس، تمام طبقوں کے اعلیٰ حکام اور لوگ یہاں پر موجود یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ گلبرگہ شہر میں جمعیت اہل حدیث کی اچھی پہل اور کوشش۔ جی ناظرین، آئے دن دیکھا جاتا ہے اور سننے کو ملتا ہے کہ اس شہر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اس شہر میں دین اسلام کے بارے میں غلط کہا گیا، اس جگہ پر مسلم عبادت گاہ کو توڑا گیا، اس جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ بربریت کی انتہا کو پار کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اسی پس منظر میں کہ ہر دوسرے دن ہر شہر، ہر جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو لے کر غلط بیانی کے چلتے جمعیت اہل حدیث گلبرگہ اور یادگیر صدر جناب بابا نذر محمد خان صاحب اور دیگر جمعیت کے ذمہ داران نے مل کر پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک بک کتاب والیوم 1 کو انویل کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار اور بہترین اخلاق کو سبھی کے سامنے لایا۔
جی ہاں، اس شاندار کتاب کو سبھی کے سامنے لاتے ہوئے ایک بہترین کام کو انہوں نے انجام دیا۔ جی ہاں، اس بک کو لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی، عمدہ اور بہترین اخلاق سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ ساتھ ہی یہاں اس موقع پر اس شاندار کتاب کی خاصیت کو بتاتے ہوئے کہا گیا کہ اس بہترین کتاب کو کنڑا زبان میں بھی شائع کیا جا رہا ہے تاکہ دیگر مذہب کے لوگ اس کتاب کو پڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار زندگی کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ حیدرآباد شہر کے رہنے والے محمد عبد الرحیم خرم عمری جماعی صاحب نے اس بک کتاب کو عمدہ الفاظوں کے ساتھ آراستہ کیا اور اس کتاب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سبھی کو زندگی گزارنے کے بہترین نیکیاں کمانے کے طریقے باتیں بتائی، اپنے معاشرے کے تمام طبقوں کی بھلائی کے لیے اچھے پیمانے پر بہترین کاموں کو انجام دیا، ان تمام باتوں کو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب والیوم 1 میں بتایا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ بہت جلد والیوم 2 بک بھی یہاں شائع کی جائے گی۔ آخر میں ناظرین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کی جانب سے یہاں پر 2 ضرورت مند افراد کو معاش کے ذریعے کے طور پر ایک آٹو اور ایک بھنڈی دی گئی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کما کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے، اپنی زندگی کو اچھے سے گزار سکے۔ رابطہ نیوز کے ناظرین کو ایک بڑی سنسنی خیز اور اہم جانکاری پہنچائی جاتی ہے کہ دہلی کے سی ایم اروند کیجریوال نے آج اتوار کے دن سی ایم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ جی ناظرین، دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے آج اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ جی ہاں، اروند کیجریوال نے یہاں پر کہا کہ وہ اگلے 2 دنوں میں اپنے جاب سے استعفیٰ دے دیں گے اور صرف اس صورت میں اپنی پوزیشن پر واپس آئیں گے جب دہلی کے لوگ آنے والے اسمبلی انتخابات میں ان کی ایمانداری کو سبھی کے سامنے لائیں گے۔ جی ہاں، دہلی کے سی ایم اروند کیجریوال نے کہا کہ وہ تب تک اپنی کرسی پر واپس نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ لوگ انہیں ایمانداری کا سرٹیفکیٹ نہ دے دیں گے۔ بتا دیں کہ دہلی کے سی ایم اروند کیجریوال ایکسائز پالیسی بدعنوانی کیس میں اس جمعہ کے دن تہاڑ جیل سے ضمانت پر رہا کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلے 2 دنوں میں عام آدمی پارٹی کی میٹنگ رکھتے ہوئے اپنے پارٹی کے کسی لیڈر کو اپنی کرسی پر بیٹھائیں گے۔ ساتھ ہی یہاں پر انہوں نے کہا کہ قومی راجدھانی دہلی میں بھی الیکشن انتخابات مہاراشٹر کے 7 نومبر کے مہینے میں کرائے جائیں اور انہیں ان کے لوگ ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دے دیں، تبھی وہ دہلی کے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھیں گے اور منیش سسودیا کو نائب وزیر اعلیٰ بنائیں گے، کیونکہ جیل سے ہوئی ان کی اس واپسی کے بعد وہ اگنی پریکشا دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔